السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جماعت ہشتم کی عربی کی کتاب کا پہلا سبق الزوجۃ الوفیہ السیدۃ خدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سبق کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ ہم پچھلے لیکچر میں پیش کر چکے ہیں، اب اس کلپ میں دوسرا حصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے اور چند ضروری باتیں جو سبق میں آئیں گی۔ تو پہلے ہم متن پڑھتے ہیں۔ وَقَبْلَ الْبِعْثَةِ كَانَ يَخْلُو مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغار حراء فَيَتَعَبَّدُ فِيهِ اللَّيَالِيَ الْعَدِيدَةَ وَيَنْقَطِعُ لِلْعِبَادَةِ فِي الْغَارِ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ مُرْتَجِفًا وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ۔ وَقَبْلَ الْبِعْثَةِ، واو کا معنی ہوتا ہے اور، قبل پہلے، البعثہ بعثت، اور بعثت سے پہلے، بعثت سے مراد وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، تو اس سے پہلے کا وقت مراد ہے۔ اور بعثت سے پہلے کان یخلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغار حراء، کانا تھے، تھا، تھی وغیرہ اس کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر ہم کریں گے تھے، یخلو خلوت اختیار کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغار حراء، غار حراء میں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے غار حراء میں خلوت اختیار فرماتے تھے۔ فَيَتَعَبَّدُ فِيهِ اللَّيَالِيَ الْعَدِيدَةَ، فَيَتَعَبَّدُ یہ فعل ہے، تعبد یتعبد مطلب ہوتا ہے عبادت کی غرض سے الگ تھلگ ہو جانا۔ بس آپ الگ تھلگ ہو جاتے، خلوت اختیار فرماتے، فیہ اس میں یعنی غار حراء میں، اللیالی العدیدہ کئی راتیں، بس آپ کئی راتیں عبادت کے لیے غار حراء میں ٹھہرتے۔ وَيَنْقَطِعُ لِلْعِبَادَةِ فِي الْغَارِ، اور غار میں عبادت کے لیے منقطع ہو جاتے، یعنی لوگوں سے الگ ہو جاتے۔ حتیٰ نزل علیہ الوحی، حتیٰ کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ نزل نازل ہوئی، علیہ، علی کا معنی ہوتا ہے پر، ہی ضمیر ہے یعنی آپ پر، الوحی وحی، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ فرجع، پس، راجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹے، واپس آئے، الی خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، الی کا معنی کی طرف ہوتا ہے، مرتجفاً کانپتے ہوئے، یعنی اس حال میں آئے کہ کپ کپی تاری تھی، وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ، اور خبر دی ان کو، ہا ضمیر سے مراد سیدہ خدیجہ ہیں، اور ان کو خبر دی، الخبر یہ خبر، اور ان کو اس قصے سے آگاہ کیا۔ دوبارہ ہم ان سطور کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بعثت سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے غار حراء میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی راتیں عبادت میں گزارتے۔ آپ غار میں عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کپ کپی کی حالت میں لوٹے اور انہیں اس قصہ سے آگاہ کیا۔ وَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ كَانَتْ خَدِيجَةُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَشَارَكَتْهُ فِي كُلِّ مَا لَاقَاهُ مِنْ عَنَةٍ وَإِيذَاءٍ وَهِيَ صَابِرَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَعَاشَتْ مَعَهُ 25 سَنَةً مِنْهَا 10 سنوات بعد البعثة۔ ولما اس کا معنی ہے اور جب، لما یہ ظرف کے لیے ہے، یعنی
اس کا معنی یہاں ہم کریں گے جب امرہ اللہ، حکم دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا بالدعوت الیہ، اپنی طرف بلانے کا، و تبلیغ الرسالتی، اور پیغام پہنچانے کا۔ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، بلغ یبلغ، تبلیغ یہ مصدر ہے، الرسالہ پیغام۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلانے اور پیغام پہنچانے کا حکم دیا، حکم فرمایا، کانت خدیجہ تو اول من آمن بہی، کانت منا تھیں خدیجہ اول پہلی من آمن بہی جو آپ پر ایمان لائیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ وشارکتہ فی کل ما لاقاہ من عنت و ایذاء، اور آپ کا ساتھ دیا، وشارکتہ یعنی شریک ہوئیں، آپ کا ساتھ دیا، فی کل ہر ایک میں، ما جو، لاقاہ جو پہنچا آپ کو، من عنت مشقت، و ایذاء اور تکلیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشقت اور تکلیف پہنچی اس میں آپ کا ساتھ دیا۔ وہی صابرۃ مؤمنۃ، اور آپ بڑے صبر والی مومن خاتون تھیں۔ وعاشت معہ 25 سنۃ، اور انہوں نے گزارے، عاشا معنی گزارے، یہ مؤنث کے لیے یہ فعل ہے، وعاشت اور گزارے، معہ آپ کے ساتھ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 25 سنۃ، 25 25 کو کہتے ہیں، سنہ سال، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے، منہا ان میں سے، 10 سنوات بعد البعثۃ 10 سال بعثت کے بعد کے ہیں۔ اس پیرا کا ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلانے اور پیغام پہنچانے کا حکم فرمایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، اور آپ کو جو بھی مشقت اور تکلیف پہنچی اس میں ساتھ دیا، اور وہ بڑے صبر کرنے والی اور ایمان مومن خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ 25 سال گزارے، ان میں سے 10 سال بعثت کے بعد کے ہیں۔ سمی العام، نام رکھا گیا اس سال کا، اس پہلے ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ سمی العام الذی ماتت فیہ خدیجۃ ومات فیہ ابو طالب عم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن، وعاش علیہ الصلاۃ والسلام وفیا لہا وحافظا لحسن عشرتہا وکان یقول عنہا۔ سمیہ نام رکھا گیا، سما یسمی کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، سمیہ فعل مجہول ہے، یعنی ہم اس کا ترجمہ کریں گے نام رکھا گیا۔ العام سال، الذی جس میں، ماتت فیہ خدیجۃ جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، ومات فیہ ابو طالب عم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن، اور وفات پائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے عام الحزن، غم کا سال، جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے وفات پائی، اس سال کا نام غم کا سال رکھا گیا۔ وعاش علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، وفیا لہا ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، وحافظا لحسن عشرتہا اور ان کی اچھی خوبیوں کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کی اچھی خوبیوں کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاری۔ وکان یقول عنہا، اور آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، وکانا اور کانا منت تھے، یقول فرمایا کرتے، عنہا
ان کا معنی کے بارے میں، ہا آپ، اور آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ اس میں لفظ ہے وفیًا، وفاداری کے ساتھ، لہا ان کے ساتھ وفاداری سے زندگی بسر کی، وحافظاً یاد کرتے ہوئے، لحسن عشرتہا ان کی اچھی خوبیوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی خوبیوں کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ منہ الولد۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آمنت بی، کہ سیدہ خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں، حینہ جب، کفر بی الناس لوگوں نے میرا انکار کیا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، وصدقتنی حین کذبنی الناس، اور میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ وواستنی بمالہا، اور انہوں نے میری مدد کی اپنے مال کے ساتھ، اذ حرمنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، ورزقنی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، منہا ان سے، الولد اولاد، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ولما سئل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہا بعد وفاتها قال ابصرتها على نهر من الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضی اللہ عنہا وجزاها عن المؤمنات الصابرات خیر الجزاء۔ ولما سئل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب، لما کا معنی جب ہے، سئل، سأل کا معنی سوال کیا، سئل معنی سوال ہوا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عنہا ان کے بارے میں، جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بعد وفاتہا ان کی وفات کے بعد، قال فرمایا، ابصرتھا، ابصرا یبصر کا معنی دیکھنا، ابصرتو یہ فعل ماضی ہے، واحد متکلم ہے، یعنی میں نے دیکھا، ہا ضمیر یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ یہاں وہ مراد ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا، علی نہر من الجنہ، جنت کی ایک نہر پر، فی بیت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، فی بیت ایک گھر میں، من قصب جو بانس کا ہے، لا صخب فیہ ولا نصب جس میں شور نہیں ہے، لا صخب فیہ، صخب شور کو کہتے ہیں، جس میں کوئی شور نہیں ہے، ولا نصب اور کوئی تھکاوٹ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں جنت میں ایک ایسی نہر میں دیکھا ہے، نہر پر ایک ایسے گھر میں دیکھا ہے جو بانس کا بنا ہوا ہے، جس میں کوئی شور نہیں ہے اور تھکاوٹ نہیں، یعنی بڑا آرام دہ پرسکون ان کا گھر ہے جنت میں۔ رضی اللہ عنہا، اللہ پاک ان سے راضی ہو، وجزاها عن المؤمنات الصابرات خیر الجزاء، اور تمام مومنات صابرات، مومن کرنے، ایمان والی اور صبر کرنے والی عورتوں کی طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا ہے۔ الکلمات الجدیدہ ہیں، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ اسنا، اس کا معنی عمر میں بڑا ہونا، اسنا عمر میں بڑا ہونا، وفیر کافی، وافر، یخلو خلوت اختیار کرتا ہے، عنتن مشقت، صخب شور، نصب تھکاوٹ،
لا کا پیش آیا، سامنا ہوا، یہ ہیں۔ اور اس کے بعد التراکیب الجدیدہ ہیں، یہ اوپر تو الکلمات تھے، اب تراکیب ہیں۔ سافر فی تجارت لہا، اس کا معنی ہے ان کی تجارت کے لیے سفر اختیار کیا۔ سافر سفر اختیار کیا، فی تجارت لہا ان کی تجارت کے لیے سفر کیا۔ نشأت فی بیت شرف وغنى، پرورش پائی ایک مالدار اور معزز گھرانے میں۔ یخلو بغار حرا، غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے۔ آگے ہے صدقتنی، یعنی انہوں نے میری تصدیق کی، ہینا جب، کذبنی الناس لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ لا صخب فیہا ولا نصب، اس میں شور نہیں ہے اور تھکاوٹ نہیں، اس میں شور ہے نہ ہی تھکاوٹ۔ پھر اگلے سبق کے لیے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے، یہ لیکچر اچھا لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلے اسباق بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔